1947 हम जम्मू कश्मीर से हिजरत करके आए थे। हार्ट टेलर नारकली वाली स्पेस पे इस शोबे का आगाज़ किया खिदमत। मेरे अपने दादा अबू का नाम इस्माइल था, जिनका नाम आज तक कोई नहीं जानता। सब उन्हें इसहाक के नाम से पहचानते हैं कि 76 साल से मेरे छोटे दादा का नाम जिंदा है। एक 6 मुरब्बे ज़मीन मेरे दादा अबू ने ट्रस्ट को वक्फ कर दी। 43 ईयर्स हो गए हैं, अराउंड अबाउट मेरी उम्र के बराबर है। मैं कह सकता हूँ ये दुकान मुझसे एक महीना बड़ी है। इस दुकान को मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि खून पसीना लगाकर मेरे वालिद ने बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आज हम लाहौर की एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान भर में लाहौर माल रोड का एक तारुफ और पहचान समझे जाते हैं। हम अंसारी मॉल के चीफ एग्जीक्यूटिव नासिर अंसारी साहब के साथ उनके ऑफिस में मौजूद हैं। अंसारी मॉल की एक बड़ी वसी तारीख है। 1981 से माल रोड पर अंसारी मॉल अपनी खिदमात सार्फिन के लिए पेश कर रहा है और इस मॉल की खासियत ये है कि यहाँ पर मेयार और वक़ार और पायदारी और कमिटमेंट के एतबार से पाकिस्तान की बड़ी बड़ी आला तरीन शख्सियात इस मॉल की मोतरिफ़ हैं। अंसारी मॉल 1981 से पहले इसहाक टेलर अनारकली 1947 पाकिस्तान बनने के फौरी बाद जिसका आगाज़ हुआ, आज 76 साल एतबार, मयार, वक़ार, ज़ुबान, कमिटमेंट की पासदारी के अमीन और इस विरसे के आज जानशीन अंसारी मॉल, जिसको मैं माल रोड का, लाहौर का, पाकिस्तान का विरसा ही कहूँगा, उसके अमीन नासिर अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इस शानदार अदारे का आगाज़ और आज तक इस सफ़र में अपनी याददाश्तों का किस तरह वो तबादला ख्याल करते हैं। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपको खराज तहसीन लाहौर भर का, माल रोड का। आप माल रोड की एक खूबसूरती हैं, एक असासा है, वक़ार है, पहचान है, लोग आपको बेहद पसंद करते हैं। तो ज़रा आप 1947 से आगाज़ कीजिए। बेहद शुक्रिया आपके BNN चैनल का कि जो हमारी एक हिस्ट्री जो कि काफ़ी लोगों को पता है, जिन तक नहीं पता इंशाल्लाह आपके फसल से पहुंचेगी। 1947 हम जम्मू कश्मीर से हिजरत करके आए थे और यहाँ आते ही मेरे जो दादा अबू थे उन्होंने इसहाक टेलर नारकली वाली स्पेस पे तो इसहाक टेलर के नाम से इस शोबे का आगाज़ किया खिदमत। सब लोग मेरे दादा अबू को इसहाक साहब फरमाते थे कि इसहाक साहब, लेकिन असल में जो इसहाक साहब थे मेरे छोटे दादा अबू थे जो दौरान पार्टीशन शहीद हो गए थे। मेरे अपने दादा अबू का नाम इस्माइल था, जिनका नाम आज तक कोई नहीं जानता। सब उन्हें इसहाक के नाम से पहचानते हैं। ये बूढ़े बुज़ुर्गों की एक मोहब्बत प्यार थी कि अपने भाई का नाम, जब तक ये दुकान है, अब तो 76 साल हो गए, 76 साल से मेरे छोटे दादा का नाम ज़िंदा है। उनकी काफ़िशों, उनकी मेहनतों से और आगे मेरे छोटे ताया अबू उन्हें संभाले हुए हैं और उनके बाद में उनकी औलाद वहाँ खिदमत सर्व कर रही हैं। सारे भाई जो मेरे ताया चाचा हज़रात थे, वहाँ से फिर आस्ता आस्ता खिदमत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें एक 6 मुरब्बे ज़मीन मेरे दादा अबू ने जो वो ट्रस्ट को वक्फ कर दी अवामुन्नास के लिए, उसकी खिदमत अवामुन्नास के लिए पेश कर दी। बहुत कीमती प्रॉपर्टी है। जो हमारा कंप्यूटर सेंटर है फ़रोज़ वाला, उसके पास वो 6 मुरब्बे रकबा है जो कि आजकल 2 करोड़ का एक किला है और उसकी मालिक का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जो मेरे दादा अबू ने मेरे वालिद और दीगर बेटों से मिल के वक़्फ़ुल अवामुन्नास कर दी गई थी। उसके बाद वहाँ एक फ्री आई सेंटर भी बना, जो वीकली वहाँ सर्जन साहब जाते थे, वालिद साहब की ज़िंदगी में वो सारे मामलात को देखा जाता था। ऑपरेशन होते थे मियाँ हॉस्पिटल में आके। नेक्स्ट वीक उनको दवाई वगैरह, आँखों की एनके वगैरह भी दी जाती थी। खिदमत का सिलसिला वालिद साहब की ज़िंदगी तक तो चलता जारी और सारी रहा कि वो सारे मामलों देखते थे। और बाकी जब वालिद साहब 2012 में फ़ौत हुए हैं, उनके बाद उस सिलसिले में थोड़ी कमी आती रही खिदमत में। फिर खिदमत ताजे बरादरी की तरफ हमारी चल पड़ी, क्योंकि मैं ताजे बरादरी से लिंक कर रहा था। तो वो फलाई काम जो था वो फिर आस्ता आस्ता ख़त्म हो गए। फिर जो होता है एक सफ़ेद पोशी में वो खिदमत चलनी शुरू होगी हमारी, कि हमने थोड़ा विज़न बदला कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है, उनके घर का सिस्टम कैसे चलाना है। तो जो ओपन एक चीज़ नज़र आती थी, अब वो मख्फी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो जिद्दत के दौर में हर चीज़ जो नज़र में नहीं आती उसे कर देना ही बेहतर होता है।
اور یہ سلسلہ چلنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ 81 میں یہ مار روڈ انصاری بنی، جس کو 43 ایئرز ہو گئے ہیں، اراؤنڈ اباؤٹ میری عمر کے برابر ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں یہ دکان مجھ سے ایک مہینہ بڑی ہے۔ اس دکان کے جو ہے بننے کے تقریباً مہینے سوا مہینے بعد میری پیدائش ہوئی تھی۔ تو اس دکان کے اوپر میرے والد صاحب نے اپنے ہاتھ سے بطور مزدور محنت کی، دن رات، کیوں کرفیو کا دور بھی بیچ میں گزرا، اس میں سارا دن رات ڈیوٹی دیتے تھے۔ بڑے والد صاحب ہمارے جو جن ہم دادا ابو کہتے ہیں، ان کی سپورٹ بھی تھی، کمائی ساری ان کی تھی، سپرویژن ساری میرے والد صاحب کی تھی۔ اس دکان کو میں فخر سے کہتا ہوں کہ خون پسینہ لگا کر میرے والد نے بنایا ہے۔ ایک ہماری انصاری برادری پاکستان جمعیت الانصار کے نام سے ایک دفتر ہماری چھت پہ بنا 90s میں، چودھری ابو بکر کریم انصاری صاحب اس کو لے کے چل رہے تھے۔ آج بھی ہماری جماعت کے سربراہ ہیں، بطور چیئرمین لیڈ فرما رہے ہیں۔ تو ہمارا جو کہ ایجنڈا ہوتا ہے کہ انصاری برادری کیا کام کرے گی اپنی ویلفیئر میں، کیا کیسے چلائے گی برادری سسٹم کو، معاملات کو، اس میں 11ویں نمبر پر میرے والد کا نام بھی تحریر ہے ان کے ایجنڈے میں آج تک۔ اور لاہور میں سب سے پہلا دفتر انصاری برادری کے لیے ہماری اس فرسٹ فلور کے اوپر دیا گیا تھا، بغیر کسی معاوضے کے، صرف خدمت کے سلسلے کے حساب سے، اور چودھری ابو بکر انصاری صاحب اسے چلاتے تھے اور صاحب والد صاحب چلاتے تھے۔ ناصر بھائی، آج کے دور میں یا آج سے 20 سال پہلے بھی لاہور میں، فیروز والا میں، شادرہ یا شیخو پورہ میں کوئی 6 مرلے نہیں دیتا۔ آپ کے بزرگ 6 مربع زمین وقف کر کے انسانیت کی خدمت کے لیے، کہ اس سے جو آمدن ہوگی وہ دکھی، بے سہارا اور مفلس انسانوں کی ویلفیئر پر خرچ ہوگی۔ اور آج سر 6 مربع آپ نے اس دور میں وقف کیا، آپ کے بزرگوں نے۔ آج پاکستان کا 7 کروڑ انصاری یہ پکار رہا ہے کہ ناصر انصاری صاحب آؤ، ہماری قیادت سنبھالو۔ آپ کیوں انوائٹ کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں موقع دے رہے اس برادری کو؟ سوال بہت اچھا ہے آپ کا۔ دن میں صرف 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جس میں اگر ہم 6 گھنٹے نیند کے نکال بھی دیں، باقی 18 گھنٹے ہیں۔ 18 گھنٹوں میں 2 گھنٹے دوسرے زندگی کاموں میں نکال دیے جائیں تو باقی 16 گھنٹے بندہ مسلسل کام کر کر کے نا تھک جاتا ہے۔ اب عمر کے حصے میں ہے جسے ہم مڈل ایج کہہ سکتے ہیں، 43 ایئر، تو ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، بیگم ہے، ان کو بھی ٹائم دینا کرنا، بچے بھی ماشاءاللہ اب جوان ہیں، تعلیم کے مقامنے میں ہے۔ آج کل کے دور میں بچوں کو ٹائم نہ ملے وہ بھی ڈسٹرپشن ہوتی ہے۔ اب سب چیزوں کو دن میں اس ٹائم میں مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے تو ہم سیاست میں تھے ہی نہیں۔ آج سے 6 سال پہلے میں مار روڈ کی سیاست میں آیا۔ اس سے پرفارمنس کو دیکھتے دیکھتے مجھے لاہور کی قیادت نے آن کیا، مجھے لاہور کی ذمہ داری دی۔ اس سے دیکھتے دیکھتے لاہور کے چیمبر نے مجھے کچھ ذمہ داریاں دیں، میری پرفارمنس دیکھتے ہوئے۔ وہاں سے دیکھتے دیکھتے مجھے سینٹرل پنجاب کے تاجروں کی ذمہ داری ملی ایک اسپیسیفک جماعت کی طرف سے۔ اس سے نبھاتے نبھاتے اب مجھے یہ پاکستان بھر کی ذمہ داری مل رہی ہے بطور برادری۔ لیکن اس میں میں کوشش رہے گی، جو میری ایک عادت ہے، برادری کے حساب سے تو بری عادت شاید سمجھا جائے، لیکن ہر اچھے کام کے لیے بری عادت کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے، کہ میں اس پلیٹ فارم میں کوشش کروں کہ میں خالی انصاری برادری کے علاوہ دیگر لوگوں کا بھی جو ہے نا مسائل کو حل کروں، کہ کوئی اگر چیز، کوئی پاورز، کوئی تعلق میرے پاس ہے، اس سے کسی غریب آدمی کا، کسی ضرورت مند کا بھلا ہو سکتا ہے تو وہ ضرور کیا جائے۔ کہ وہ ایک خام خواہ کی دعائیں ہیں جو آج کل پیسوں سے نہیں ملتی۔ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، پیسے خرچ کے بھی دعائیں نہیں لے سکتے، کیونکہ اس میں ان کا مفاد چھپا ہوتا ہے۔ خدمت وہی ہے، پیار وہی ہے جو بے لوث کیا جائے۔ سر آخر میں ہم سلسلہ گفتگو کے بڑی زبردست یادداشتیں آپ نے شیئر کی ہیں انصاری مال روڈ کی، تو ذرا سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب، ان کے بارے کچھ اپنی یادداشتیں آپ بتائیں، کیسے انسان تھے، کیا ان سے یادیں ہیں؟ انتہائی نفیس انسان تھے۔ میں اپنے ہوش میں انہیں ملا ہوں اور مرتے دم تک انہیں ملا ہوں۔ اکثر کا مہینے میں 1 آدھ بار ان کے گھر جاتے تھے۔ کافی عرصہ وہ بیمار رہے ہیں، اس حالت میں بھی ہم انہیں اجازت لے کر ان کے کپڑے سیتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ لیکن جو خدمت وہ کر چکے ہوئے ہیں اپنے دوستوں کی، وہ کم ہی لوگوں نے کی ہیں۔ میں سیاسی کیریئر کی بات بالکل نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمارے دوست تھے، ہمارے بڑوں کے دوست تھے۔ دوستی میں انہوں نے ایسے خدمت سرام دی ہیں دوستوں کی، کہ صدر پاکستان ہو کر بھی وہ ایک عام آدمی سے ملتے تھے اور عام کی طرح ملتے تھے۔ یہ تو میری آنکھیں دیکھا واقعہ، میں خود ان سے مل رہا ہوں۔ اور نمازی بھی تھے، 5 وقت کے پرہیزگار تھے، تہجد گزار تھے، اور غریب لوگوں میں ملنے میں انہیں بہت مزہ آتا تھا۔ کیا بات! اور یہ ان کا نفیس پن تھا
کہ بستر مرگ تک ہم ان کے پاس جاتے تھے کاروبار چھوڑ کر اور ان کی عیادت فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشی فرمائے, اللہ نے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر تلقین عطا کرے. انصاری مال مال روڈ لاہور کے CEO ناصر انصاری صاحب کے ساتھ آج ہم نے انصاری مال لاہور کی یادداشتیں آپ کے سامنے رکھیں. تو یہ وہ اہم ترین ادارہ ہے ناظرین جو تقریباً 43 ایئرس مال روڈ پر اور 76 ایئرس اگر آپ اسحاق ٹیلر مال انارکلی کے بھی اس میں شامل کریں تو قیام پاکستان کے ساتھ ساتھ ہی انصاری مال کا اور اس فیملی کا لاہور کے لیے پاکستان کے لیے جو خدمات کا سفر ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو آج اس اہم ترین قومی کاروباری ورثے کے امین جانشین وارث ناصر انصاری صاحب نے اپنی برادری کے بارے میں, انصاری فیملی کے بارے میں, جمیعت الانصار کے بارے میں بتایا اور اپنے بزرگوں کی فلاحی خدمات کے بارے بتایا. اسی طرح یہ وہ اہم ترین ادارہ ہے جہاں سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب اور پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے بہت بڑے بڑے نام جو آج دنیا میں ہیں, جو نہیں بھی ہیں, اسی طرح پاکستان کے عسکری اور جوڈیشری کے حلقوں کے اہم ترین شخصیات اس ادارے کی کلائنٹیج نہیں ہیں اور ان کے معیار پر اور ان کی کمٹمنٹ پر وہ بے حد اعتماد بھی کرتے ہیں اور آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں, سراہتے ہیں. ناصر انصاری صاحب کی اور اس ادارے کی کاوشوں میں, کاروبار میں خیر و برکت کے لیے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہیں, کیونکہ یہ انصاری مال لاہور مال روڈ یہ مال روڈ کا نہیں پاکستان کا اہم ترین احساس اور پہچان ہے. عبدالرحمن چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.